معاشرے میں جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو معاشرتی تقسیم ہے امیر کی اور غریب کی، یہ ایسے کیوں ہے؟ تو اپنے اپنے زمانوں میں بے شمار بڑے دماغ کے لوگوں نے دماغ لگائے اور اپنی اپنی فلاسفیز لے کے سامنے آئے۔ تو ان میں سے بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو معاشرتی تقسیم ہے یہ قدرتی طور پہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کو سسٹمیٹک ایسے رکھا گیا ہے، دو کہ یہ میرا اوپینین نہیں ہے، اٹ از جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن۔ آپ نے کارل مارکس، لینن اور بے شمار ایسے لوگوں کا نام سنا ہوگا جن کی فلاسفیز سے ڈفرینٹ کانسیپٹس نے جنم لیا۔ آپ نے سوشلزم، کمیونزم کے بارے میں سنا ہوگا۔ تو آج میں آپ کو کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان ایک چھوٹا سا فرق سمجھانے کی کوشش کروں گا، ایک سادے سے طریقے سے۔ لیکن گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی یہ جو تقسیم ہے یہ بھی آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی، اور ایک شعر کے تھرو آپ کو اس کنسیپٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیپٹلزم اور کمیونزم میں کیا یہ کہانی کیا ہے۔ یہ جو شعر ہے یہ میں خود نہیں پڑھوں گا، بلکہ جو ویڈیو میں نے دیکھی مجھے پسند آئی، یوں کہ توں آپ سے شیئر کروں گا، تو آپ یہ دیکھیں، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گی۔ یہ جو دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں برانڈڈ لائن سے اوپر جتنی بھی کنٹریز ہیں جو گلوبل نارتھ کا پارٹ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز، اور اس لائن سے نیچے سوائے آسٹریلیا اور آسیان کنٹریز کے جس میں 8 سے 9 کنٹریز آتی ہیں، باقی جتنی بھی کنٹریز ہیں یہ گلوبل ساؤتھ کا پارٹ ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز۔ اب قدرتی وسائل کے حساب سے تو قدرت نے ان کو مالا مال بنایا ہے، لیکن ایز پر دا کمیونزم ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ ان کا مال کوئی اور کھا رہا ہے، اور یہ جو مال کھایا جا رہا ہے یہ ایک سسٹمیٹک اپروچ کے تھرو کھایا جا رہا ہے، اور لہٰذا اس اپروچ کو سمجھنے کے لیے 2 کنسیپٹ جنم لیتے ہیں۔ اب آگے جو شیئر کے تھرو آپ کو بات سمجھائی جائے گی، آئندہ کے بعد آپ ان 2 کنسیپٹ میں کم سے کم کنفیوز نہیں ہوں گے، یہ چاہے گلوبل لیول میں ہو، انڈیویجول لیول پہ ہو، چاہے سوشل لیول پہ ہو، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ذرا یہ دیکھیے۔ میں پنجاب سے ہوں تو بڑی معذرت کے ساتھ ہونا تو ایسے نہیں چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ میں پنجابی نیشنلسٹ بھی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زبان دنیا کی سب سے قدیم زبان ہے، تے مینوں لگتا ہے کہ ویسے بولنی تو میں نے پنجابی چاہیے، لیکن اوور آل میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اردو میں بات کروں گا۔ پنجابی زبان کا ایک شعر ہے، آپ کو پتہ ہے کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان جو جنگ ہے وہ مجھے لگتا ہے جب تک دنیا ہے تب تک یہ جو جنگ ہے وہ رہے گی۔ کارل مارکس کا آئیڈیا شاید اس میں اتنا دم ہے کہ وہ رہتے دم تک ضرور سروائیو کرے گا، اور بہت کامریڈز ایسے ہوں گے جن کو لگے گا کہ نہیں یار اس کے اندر دم خم ہے۔ اصل میں یہ بات کرتا ہے غریبوں کے حقوق کی، اور اس چیز کی کہ کچھ لوگ تو معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دولت بڑھتی اور اتنی بڑھ جاتی ہے، اور کچھ لوگ بیچارے بہت نیچے جاتے اور بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر، میں اس کو سمجھاتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اس سے خوبصورت شعر کمیونزم کے اوپر یا تقسیم کی اس شرح پہ کے اوپر کہ ایک سائڈ پہ تقسیم کیسے ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پہ تقسیم کیسی ہوتی ہے۔ شعر دیکھیں، کہتا ہے کہ اچیاں کندھاں اونچیاں مطلب اونچیاں مطلب بلندی والیاں، کہ وہ کہتا ہے کہ جو اونچی کند کہتے ہیں دیوار کو، کہ جو اونچی دیواریں ہیں انہوں نے کیا کیا، کہندا اچیاں کندھاں ڈک لئی۔ ڈک مطلب کہتے ہیں روک لینا کسی چیز کو، کہندا ہے اچیاں کندھاں ڈک لئی سورج دی روشنائی۔ کہہ رہا ہے کہ جو اونچی دیواریں تھیں، دیکھو یہ خیال اس لیے آیا، میں باہر دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا تو
لان میں ایک درخت جو ہے اس کی چھاؤں کی وجہ سے مجھ تک روشنی نہیں پڑ رہی تھی. تو ایسے میں نے فیل کیا کہ محلے میں بڑی بڑی سوسائٹیز میں جب چیزیں بہت گسامی ونڈ ہے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک اونچی دیوار ہوتی ہے نا، کسی امیر گھر کی اونچی دیوار کے نیچے جو غریب کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے ویسے ہی پس جاتے ہیں. وہ اتنے پستے ہیں، اس کا انداز چیک کریں. کہتا ہے کہ اچیاں اچیاں کندھاں کی اونچی اونچی دیواروں نے کیا کیا ہے، ڈک لئی، روک لی ہے سورج دی روشنائی، کہ اونچی اونچی دیواروں نے سورج کی روشنی کو روک لیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھو، جب یہاں پہ صبح سورج نکلتا ہے تو اس سورج کی جو روشنی کی تقسیم ہوتی ہے، جو خدا نے تقسیم کی ہے، وہ اس گھر کے لیے بھی اتنی ہے، اس گھر کے لیے بھی اتنی ہے، اس گھر کے لیے بھی اتنی ہے، اور اس گھر کے لیے بھی اتنی ہے. پر ہوتا کیا ہے کہ جب خدا کی بانٹی ہوئی روشنی زمین تک پہنچتی ہے تو یہ جو اونچے گھر کی دیوار ہے، یہ چھوٹے گھروں تک وہ روشنی جو خدا نے تقسیم کر کے بھیجی ہے، یہ بڑی دیوار اس چھوٹے گھر کی خدا کی تقسیم کی ہوئی روشنی کو بھی چھین لیتی ہے. تو کہتا ہے کہ اچیاں اچیاں کندھاں، یہ اونچی اونچی دیواروں نے کیا کیا، ڈک لئی سورج دی روشنائی، کہ سورج کی روشنی کو اس اونچی دیوار نے روک لی ہے. اور کیا ہوا ہے، کہتا ہے کہ ساڈے رب دی ونڈی دھوپ بھی، ساڈے مطلب ہمارے، کہ ہمارے رب کی ونڈی مطلب ہوتا ہے بانٹنا. بچپن نے سنا ہونا، چیز بالو کڑی ہو چیز ونڈی دی لئی جاؤ، بانٹنا. اور بانٹ کون رہا ہے؟ خدا بانٹ رہا ہے. اور جب خدا بانٹتا ہے تو سب کو برابر بانٹتا ہے. وہ امیر غریب اونچا نیچا اس کا فرق نہیں ڈالتا. فرق کس نے ڈال دیا ہے؟ فرق اس اونچی دیوار والے نے ڈال دیا ہے. کہتا ہے ساڈے رب دی ونڈی دھوپ بھی، ہائے ہائے، ساڈے گھر نہ آئی. کہ کیا ہوا کہ جو اونچی اونچی دیواریں ہیں، ان دیواروں نے سورج کی روشنی کو روک لیا، اور میرے رب نے وہ دھوپ جو اوپر سے برابری بانٹ کے بھیجی تھی، وہ بھی اس کسامی ونڈ کی وجہ سے، اس ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی وجہ سے، وہ دھوپ جو میرے رب نے میرے لیے بھیجی تھی، وہ بھی میرے گھر نہیں آئی. اچیاں اچیاں کندھاں ڈک لئی سورج دی روشنائی، ساڈے رب دی ونڈی دھوپ بھی ساڈے گھر.